اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے تمام ناظرین کو شعبان کی بہت مبارک ہو۔ شعبان میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول کچھ یوں تھا کہ برکتوں والے مہینے کے آنے کے قبل یعنی رمضان کے آنے کے قبل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقبال کے لیے کمر بستہ ہو جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادات میں اضافہ ہو جاتا، بلکہ اس فکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کو بھی شریک فرماتے تھے۔ واضح رہے شعبان کی راتوں میں جاگنا، اس کے نوافل ادا کرنا، عبادات کرنا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور رمضان کی تیاری کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ شعبان کا چاند دیکھ کر کیا عمل کرنا ہے اور اس کی برکات کیا ہیں وہ بھی بتاؤں گی۔ جو بھی ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ چھوٹا سا عمل کر لیتا ہے اس کو اللہ پاک کی طرف سے بہت سے انعامات اور بہت سے فوائد ملتے ہیں، لہٰذا یہ چھوٹا سا وظیفہ ضرور کر لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ وظیفے کے بعد میں آپ کو ان کے فوائد بھی بتاؤں گی۔ ماہ شعبان کا چاند دیکھ کر یعنی جب آپ کو خبر مل جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو 2 رکعت حاجت کے ادا کرنے ہیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد یکسوئی کے ساتھ 786 مرتبہ بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد 70 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد پختہ ایمان اور یکسوئی کے ساتھ اللہ کے حضور دعا مانگیں۔ جو بندہ یہ عمل کر لیتا ہے اس کو جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ بے شمار ہیں۔ اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، اس کی ہر مشکل آسان ہوتی ہے، اس کے کاروبار روزگار میں ترقی ہوتی ہے، اس کے بچوں کے اچھے رشتے آتے ہیں، اس کے دشمن ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اس کے مقدر و نصیب بدلتے ہیں، میاں بیوی میں محبت قائم ہوتی ہے، گھر میں امن و سکون قائم ہوتا ہے۔ اس کے بے انتہا فوائد ہیں اس عمل کو کرنے سے۔ میں امید کرتی ہوں کہ میرے آج کا وظیفہ آپ کو بہت پسند آئے گا۔ اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے لازمی شیئر کیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے اور اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔